السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رکھا گیا تھا اور اب تک آپ کے سامنے 180 سوالات و جوابات پہنچائے گئے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے آپ کے سامنے سوالات و جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 181، سریہ رابغ کب ہوا؟ جواب: سریہ رابغ شوال سن 1 ہجری مطابق اپریل 623 عیسوی میں پیش آیا۔ سوال نمبر 182، اس کے امیر کون تھے اور کتنے سواروں کو روانہ کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت عبیدہ بن حارث بن المطلب یا بن المطلب اس کے امیر تھے اور 60 سوار تھے۔ سوال نمبر 183، سریہ خرار کب واقع ہوا اور اس کے امیر کون تھے؟ جواب: سریہ خرار ذی قعدہ سن 1 ہجری مطابق مئی 623 عیسوی میں واقع ہوا اور اس کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ سوال نمبر 184، غزوہ ابوا یا ودان کب ہوا؟ جواب: غزوہ ابوا یا ودان صفر 2 ہجری مطابق اگست 623 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 185، غزوہ بوات، یہ جان لیں یہاں پر غزوہ بوات ہے، با پر پیش۔ غزوہ بوات کب پیش آیا؟ جواب: غزوہ بوات ربیع الاول سن 2 ہجری مطابق ستمبر 623 عیسوی میں پیش آیا۔ سوال نمبر 186، غزوہ صفوان کب واقع ہوا؟ جواب: غزوہ صفوان ربیع الاول 2 ہجری مطابق ستمبر 623 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 187، غزوہ ذی العشیرہ کب ہوا؟ جواب: غزوہ ذی العشیرہ جمادی الاولیٰ جمادی الآخرہ سن 2 ہجری نومبر دسمبر 623 عیسوی میں پیش آیا۔ سوال نمبر 188، اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم جنگ یعنی کہ جنگ نہ ہونے کا کن سے معاہدہ کیا؟ یعنی کہ معاہدہ نہیں، یہ وعدہ جو ہوتا ہے معاہدہ اس کو وعدہ کہا جاتا ہے، معاہدہ کیا۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مدلج اور ان کے حلیف بنی زمرہ سے عدم جنگ یعنی کہ جنگ نہ ہونے کا معاہدہ کیا۔ سوال نمبر 189، سریہ نخلہ کب ہوا؟ جواب: سریہ نخلہ رجب 2 ہجری مطابق جنوری 624 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 190، اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکہ یعنی کہ جنگ کسے کہتے ہیں؟ جواب: غزوہ بدر کبریٰ کو اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 191، غزوہ بدر کبریٰ کب پیش آیا؟ جواب: غزوہ بدر کبریٰ 17 رمضان 2 ہجری میں پیش آیا۔ سوال نمبر 192، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 یا 314 یا 317 تھی۔ سوال نمبر 193، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ اور کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ سوال نمبر 194، غزوہ بدر میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: غزوہ بدر میں کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ سوال نمبر 195، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا اگر قوم میں کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ بنے لال سرخ اونٹ والے کے پاس ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی تھی۔ سوال نمبر 196، غزوہ بدر کا پہلا ایندھن کون تھا؟ جواب: غزوہ بدر کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ سوال نمبر 197، غزوہ بدر کے میدان میں لڑائی کے لیے کفار کی طرف سے مبارزت یعنی کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور میدان میں آنا، اس کو بولتے ہیں مبارزت کے لیے یعنی کہ پہلے آنا اور لڑائی کا دعوت دینا۔ مبارزت کے لیے سب سے پہلے کون نکلے تھے، کون آئے تھے میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے؟ جواب: غزوہ بدر میں مبارزت کے لیے سب سے پہلے کفار کے 3 شہسوار، 3 یعنی کہ جنگ کرنے والے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے۔
سوال نمبر 198، غزوہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے کون کون نکلے؟ جواب، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نکلے مقابلے کے لیے۔ سوال نمبر 199، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کیا؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ اليوم لا تعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ اگر آج یہ گروہ، یہ جماعت ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ سوال نمبر 200، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کتنی فرشتوں کو بھیجا؟ جواب، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا، جن میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ تو یہ 200 تک سوالات کا جوابات دیے گئے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی اس کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔